ان سب کے ثواب کے برابر اس بندے کو ثواب ملے گا جس نے اس سنت کو رائج کیا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس برے طریقے پر، سب کے برابر اس ایجاد کرنے والے کو گناہ ملے گا اور ان لوگوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائی، بعض لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے سنت کو تقویت ملتی ہے، سنت زندہ ہوتی ہے، لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے 1981 میں دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کا جذبہ لے کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور امامہ مبارکہ جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے، یہ امامہ آپ نے سجایا کہ جس پہ عمل ترک کر دیا گیا تھا۔ عوام تو عوام ہے، خاص کہلانے والے بھی امامہ کم ہی پہنتے تھے۔ اس دور میں داڑھی، نوجوانی کے عالم میں داڑھی رکھنے والے پر طرح طرح کی باتیں کی جاتی تھی، لیکن اس مرد مجاہد نے یہ عزم کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سنت کو زندہ کریں، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ کراچی سے یہ شروع ہوئے اور کرتے کرتے آج دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں عام ہو رہی ہیں، لوگ عمل کر رہے ہیں اور شرم محسوس نہیں کی جاتی بلکہ فخر سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹے بچے اپنا امامہ پہننے کو فخر سمجھتے ہیں، بڑے فخر سمجھتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو رہا ہے۔ اور یہ سنت عام کی اور یہ امامہ مبارکہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امامے کے ساتھ ایک نماز ادا کرنا بغیر امامے کے 70 نمازوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا امامہ پہن کے نماز ادا کرنا یہ کئی ہزار نیکیوں کے برابر ہے۔ اور ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے سر مبارک پر امامہ سجایا ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ تو ہمیں یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے، کم از کم اگر ویسے نہیں کر سکتے تو کم از کم جمعہ المبارک پڑھنے کے لیے آئے اپنے سر پہ امامہ سجا کے۔ یہ امامہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہمیں اپنی اولاد کو اس چیز کی طرف لانا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، قرآن کی محبت یعنی قرآن کی تلاوت قرآن، نبی کی محبت اور نبی کے اہل بیت کی محبت، اور یہ سارے کام یہ محبت رسول میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر خوش دلی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور آج اگر مسلمانوں کی حالت دیکھی جائے، ہم اپنے رسم و رواج دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کے مرنے تک ہمارے کتنے رسم و رواج ہیں کہ جو غیر شرعی رسم و رواج ہیں۔ اسلامی اس کی جگہ پہ بات ایسے ہیں کہ وہ غیر شرعی تو نہیں ہے لیکن وہ سنت بھی نہیں ہے، اس کی جگہ پہ سنت کو لایا جائے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن و حسین کا عقیقہ فرمایا، عقیقہ کی سنت ادا کی۔ عقیقہ جو ہے یہ آپ نے امام حسن و حسین کا فرمایا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو یہ عقیقہ اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ خوشی ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے، والدین خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، مٹھائی بانٹی جاتی ہے، ایک اچھا کام ہے خوشی میں یہ تقسیم کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا۔ لیکن اسی کی جگہ پہ اگر عقیقے کی سنت پہ عمل کر لیا جائے تو سنت کا ثواب بھی ملے گا، اور یہ ہماری جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے ان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، اس پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح مختلف ہم کام کرتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک تو عبادات ہیں، یہ بھی ہماری سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس طرح اس کے ساتھ ہمارا انداز زندگی، ہم صبح اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، دن گزرا ہمارا، دوسرا دن، 1 سال گزرا، 2 سال، 3 سال، زندگی ہم نے کافی گزارتی، کسی نے 10 سال گزاری، کسی نے 20 سال، کسی کی عمر 30 سال ہے، 40 ہے، 50 سال ہو۔ لیکن اگر یہی زندگی ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزارنے والے بن جائیں
عادت بھی ہماری، کام بھی ہمارے ہوتے رہیں گے، ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ جب نبی پاک علیہ السلام صبح بیدار ہوتے آپ مسواک فرمایا کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جو مسواک ہے یہ وہ پیاری سنت ہے، جب حضور نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا اور اس سے آپ مرض میں بیماری آپ کے پاس تشریف لائی تھی، تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔ آپ ایک صحابی کو حاضر ہوئے، مسواک کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، حضور مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت تو عرض کیا گیا کہ آپ مسواک چاہیے، تو مسواک حضور کو پیش کی گئی، اس کو مسواک کو چبا کر نرم کر کے مسواک آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ اس وقت بھی آپ نے مسواک فرمائی۔ یہ ظاہراً ایک لکڑی ہے، لیکن فرمایا گیا کہ مسواک اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ مسواک سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، مسواک سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، مسواک سے معدہ یہ درست رہتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی ہے۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ مسواک ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ صفائی ستھرائی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ صاف ستھرا رہنا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اس میں مسواک کو اگر لیں، اگر نہ بھی مسواک کو لیں، دانت تو صاف کیے جاتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے صاف کیے جاتے ہیں، وہ بھی ضرورت ہے تو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن سنت کی نیت سے اگر ہم مسواک کو استعمال کریں گے، سنت کا ثواب بھی ملے گا اور اتنے سارے ہمیں فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ کی رضا کا سبب ہے یہ مسواک۔ تو اس لیے یہ مسواک نبی پاک علیہ السلام فرماتے پھر جمعے والے دن حضور نبی پاک علیہ السلام مسواک کر کے نماز جمعہ کے لیے تشریف لے آتے تھے۔ تو کم از کم ایسا ہو نماز کے وقت ہم مسواک کر لیا کریں، صبح اٹھیں اس وقت مسواک کر لیا کریں، جمعے والے دن مسواک کرنے کی عادت بنا لیں۔ اس طرح یہ ہمارے دانت بھی صاف ہوں گے، صفائی کی جو ہے یہ سعادت حاصل ہوگی اور سنت پر عمل بھی نصیب ہوگا۔ اسی طرح ہم لباس پہنتے ہیں، ہر اچھا کام، عزت والا کام سیدھی طرف سے شروع کرنا یہ سنت ہے۔ لباس ہے تو ہم قمیض پہنتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں، تو سیدھا پہلے سیدھا بازو جو ہے یا سیدھا ہاتھ سیدھے بازو میں داخل کریں، پھر الٹا ہاتھ الٹے بازو میں داخل کریں، پھر جو ہے یہ ہم قمیض پہنتے ہیں۔ ویسے بھی پہنتے ہیں، ہم ایسے پہنتے ہیں، لیکن نیت سنت کی کریں گے تو ثواب ملے گا۔ لباس ہم نے پہننا ہے، لباس کے بغیر کوئی نہیں گھومتا، لباس پہننا ہے، لیکن ہم اس انداز میں پہنیں گے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت بھی پیدا ہوتی، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا۔ نہیں ہے تو عادت تو ہے نہیں، کھانا کھانا ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا حضور کی سنت ہے۔ چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھانا کھانا یہ حضور کی سنت ہے۔ خوب چبا کے کھانا یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ ان سنتوں پر ہم عمل کریں گے، ہماری صحت بھی اچھی ہوگی، سنت پہ عمل کا ثواب بھی ملے گا۔ کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کے کھائیں گے، پانی سنت کے مطابق پئیں گے، سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں پانی پینا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، جب پی چکے الحمدللہ کہنا۔ جب یہ ہماری عادت میں شامل ہو جائے گا، ہماری عادت بن جائے گی اور انشاءاللہ نیت کریں گے ہمیں ثواب بھی ملتا رہے گا اور ہمارا یہ جو ضرورت ہے یہ بھی پیش ہوتی ہے، یہ ضرورت بھی جو ہے یہ پوری ہوتی رہے گی۔ تو یہ سنت پر عمل کرنے میں مشکل تو نہیں ہے، اگر دین پہ چلنا مشکل ہے، دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے، ذہن بنانے کی بات، صرف ذہن بنانے کی بات ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اگر اس کو اس انداز سے کر لیا جائے تو یہ بہتر رہے گا۔ گھر میں داخل ہونا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں، گھر والوں کو سلام کریں، گھر میں برکت بھی آئے گی، رزق میں برکت بھی ہوگی، شیطان دفع ہوگا اور انشاءاللہ لڑائی جھگڑوں سے بھی جان چھوٹ جائے۔ اس میں آپ گھر سے نکلیں، دعا پڑھ کے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے ہم نکلے، سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا، اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے، اللہ کے معصوم فرشتے ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کے لیے بھی ہوں گے۔ یہ دعا پڑھ کے بندہ نکلتا ہے، وہ فرشتے شیطان کو بھگا دیتے ہیں اور بندے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اس کے گھر لوٹنے تک، اور وہ بندہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ تو یہ انداز ہے۔ تو اس طرح پیارے پیارے اسلامی بھائی، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ہماری عادتیں ہیں،
سنت زوائد پہ بھی عمل کرنا چاہیے اور سنت موقدہ پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. صرف کھوکھلے نعرے نہیں، عمل کی طرف آئیں. تو جب ہمارا یہ سیکھنے کا ذہن ہوگا، یہ 2000 سنتیں میں نے بیان کی ہیں، تو جب ہمارا سیکھنے کا ذہن ہوگا کہ میں نے یہ سیکھنا ہے اور میں نے معلوم کرنا ہے کہ یہ کام کس طرح کرنا چاہیے، ہماری شریعت اسلامیہ اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. شریعت میں بہت زیادہ آسانی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلومات نہیں ہوتی اور نہ ہی ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح مسجد ہے، مسجد سے محبت رکھنا، مسجد میں آنے کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھنا، اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، اور اپنے دل میں کسی کا بھی بغض اور کینہ نہ رکھنا، یہ بھی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. جب ہمارا انداز ایسا ہوگا کہ دل میں کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، معاف کر دینے کی عادت ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام آپ کا انداز عفو درگزر ہمارے سامنے ہوگا. یہ اسی مہینے میں غزوہ احد پیش آیا تھا اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا ہیں اور آپ کو حضور سے بڑی محبت تھی اور حضور کو بھی اپنے چچا امیر حمزہ سے بڑی محبت تھی. چچوں سے بھی محبت کرنی چاہیے. پر یہ اسلام کو سپورٹ کرنے والے تھے. حضور نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے تھے. حضور علیہ السلام کے ان چچا کو جب شہید کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا غسلہ کیا گیا، ناک، کان، آنکھیں نکال لی گئی، کان کاٹ دیے گئے، تو اس انداز میں آپ کو شہید کیا گیا اور اس طرح آپ کی لاش کے ساتھ کیا گیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک جب وحشی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا منہ چھپایا ہوا ہے، حضور نے پہچان لیا کہ تو ہی وحشی ہے. عرض کی جی ہاں، میرے لیے مجھے امان مل سکتی ہے. حضور علیہ السلام نے اب اپنے چچا کے قاتل کو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. اتنا کچھ کرنے کے باوجود حضور نے معاف کر دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد تو میری نظروں کے سامنے نہ آنا کہ مجھے اپنے چچا سے بڑی محبت تھی، جب تو سامنے آئے گا مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے. تو یہ عفو درگزر ہے. جان کے پیاسوں کو بھی حضور نے معاف کر دیا، قاتلین کو بھی حضور نے معاف کر دیا. آج ہمارا انداز اس کے بالکل برعکس ہے. ہمیں تھوڑا سا کوئی جو ہے کہہ دیتا ہے ہم برداشت نہیں کرتے. تھوڑا سا کسی نے گالی نکال دی تو برداشت ہو ہی نہیں سکتی. اس نے مجھے کیوں کہا ہے، میرے ہاتھ تو نہیں ٹوٹے ہوئے. کسی نے سائڈ گاڑی میں جاتے ہوئے تھوڑی سی سائڈ لگا دی تو بھی سیکھپا ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں، نہ ہی کسی مسلمان کو تکلیف دینی چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ ہم تکلیف دیں کہ دوسرے کو آزمائیں، لیکن اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے کا ذہن بنانا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ